بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے ہجرت مدینہ فرمائی۔ ہجرت مدینہ کا پس منظر حاضر خدمت ہے۔ جب مسلمانوں پر قریش کی ایذا رسانی حد سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے اپنے دین اور اپنے ایمان کے تحفظ کی خاطر، ایمان اور دین کی سلامتی کی خاطر ہجرت حبشہ کا رستہ اختیار کیا ابو بکر صدیق نے، اور اس کے لیے مفصل ویڈیو ہم پہلے بنا چکے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہجرت حبشہ آپ لکھیں، انشاءاللہ ہمارے چینل پہ آپ کو اس کی تفصیل ویڈیو مل جائیں گی۔ ہجرت حبشہ کا رستہ اختیار کیا ابو بکر صدیق نے مدینہ کی ہجرت سے پہلے۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ کا مرحلہ آیا۔ یقیناً آپ سب واقف ہیں کہ وہ چند دنوں میں ہی واپس مکہ آ چکے تھے۔ پھر اجرت سے کام نہ لو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کا ساتھ نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اجرت سے کام نہ لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھوں کو، اپنے صحابیوں کو، صحابیات کو بھیج دیا تھا مدینہ کو، خود رہ گئے تھے، اور پھر ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ شریک سفر ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں اجرت سے کام نہ لو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کا ساتھ نصیب فرما دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی شدید خواہش تھی کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو، شریک سفر میسر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے گھر صبح یا شام کو ضرور تشریف لاتے تھے، یعنی ہر روز ایک مرتبہ ضرور تشریف لایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی اللہ کی طرف سے تو آپ دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ اس وقت آنا آپ کا معمول نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے نکلنا ایک معمول کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ انیوجول تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو دیکھا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو فرمانے لگے کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یقیناً کسی اہم معاملے کا پیش خیمہ ہے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے آپ کے بیٹھنے کے لیے احتراماً جگہ چھوڑ دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت حضرت ابو بکر کے پاس میں، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا یعنی ان کی بیٹی موجود تھی، اور میری بہن اسما جو بڑی بیٹی ہیں وہ تھی، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسما رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صاحبزادیاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے ساتھ تھی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ مجھے آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا، کیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شرف صحبت
سے بھی ہمکنار فرمائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبات میں اپنے سر مبارک ہلا دیا، یعنی جواباً کہا ہاں۔ آپ کی رضامندی پا کر فرحت اور خوشی کے مارے حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، اس دن سے پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ خوشی کی شدت سے بھی انسان رو پڑتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سفر ہجرت کے لیے یہ 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں۔ بعد ازاں یعنی بعد میں سفر مدینہ کی رہنمائی کے لیے بنو ویل بن بکر قبیلے کے ایک مشرک آدمی عبداللہ بن عریقت کے ساتھ اجرت پر، ویجز پر یعنی پیسہ دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معاملہ طے کیا، ایگریمنٹ کیا، اور دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی گئی، جن کی نگہداشت سفر ہجرت مائگریشن کے آغاز تک اسی کے ذمے یہ اونٹنیاں تھیں۔ ہجرت مدینہ کی تفصیلات بھی حاضر خدمت ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی روایت مبارکہ کے مطابق سفر ہجرت کی تفصیلات اس طرح بیان کی گئی ہے کہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، دوپہر کے وقت ہم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے حضرت ابوبکر کو خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کو ڈھانپے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک کو ڈھانپے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت آپ کی آمد آپ کے معمول کے خلاف تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم عرض کرنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس وقت آپ ضرور کسی اہم کام ہی سے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی اور گھر میں داخل ہونے کے بعد فرمایا، آپ کے پاس جو لوگ موجود ہیں انہیں باہر بھیج دے ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا جواباً، اے اللہ کے رسول، یہ تو آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا آپ شرف صحبت مرحمت مجھے بھی فرمائیں گے؟ آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبات میں جواب دیا، یعنی سر کو ہلا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما نے کہا، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب فرما لیجئے یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیمتاً لینا ہی پسند کروں گا، یعنی پیسے کی ادائیگی، اس اونٹنی کی جو قیمت ہے اس کو ادا کر کے ہی اس اونٹ کو ہم لیں گے، یہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے جلدی تیاری کی، ایک تھیلی میں آپ دونوں کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ تھیلی کو باندھنے کے لیے حضرت اسما رضی اللہ عنہما نے اپنا کمر بند چاک کیا، یعنی زالون اس کو 2 حصے میں تقسیم کیا۔ اسی مناسبت سے ان کا نام ذات الطاقین پڑ گیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما نے غار سور میں 3 راتیں چھپ کر گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے پاس حضرت عبداللہ بن ابوبکر رات بسر کرتے تھے۔ وہ ایک ذہین، معاملہ فہم اور کڑیل نوجوان تھے، یعنی عبداللہ بن ابوبکر جو ہیں، جو کہ صاحبزادے ہیں۔
بڑے صاحبزادے ہیں جو اسما رضی اللہ عنہما کے سگے بھائی ہیں۔ وہ صحت مند اور کڑیل نوجوان تھے۔ سحری کے وقت وہ غار سور سے واپس چلے آتے اور قریش مکہ کے مابین صبح یوں موجود ہوتے جیسے رات انہی میں گزاری ہو۔ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کرتا، کوئی جال بنتا، کوئی کانسپیریسی کرتا، کوئی سازشیں کرنے لگتا تو عبداللہ اس کی خبر رات کے اندھیرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ فراہم کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم کا غلام عامر بن فہیر بکریوں کا ریور لے کر رات کے اندھیرے میں غار کی طرف جا نکلتا تھا۔ آپ دونوں بکریوں کے دودھ ہی پر گزر اوقات کرتے تھے۔ عامر بن فہیرہ رات کی تاریکی میں یہ بکریاں واپس مکہ لے جاتا تھا۔ غار میں بسر کی جانے والی تینوں راتوں میں اس کا یہی معمول رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنو دیل قبیلے کے ایک ماہر آدمی سے راستے کی رہنمائی کے لیے اجرت پر یعنی پیسہ دے کر معاوضے پر معاملہ طے کیا اور 3 راتوں کے بعد غار سور پر پہنچنے کا وعدہ لیا۔ اس سے جو گائیڈر تھا وہ مقررہ وقت پر آن پہنچا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور عامر بن فہیرہ کو ساتھ لے کر رخت سفر باندھا۔ سفر کے لیے اس نے ساحلی راستہ منتخب کیا یعنی سمندری پانی والا راستہ منتخب کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے چلے جانے کا علم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، حضرت ابو بکر اور ان کے اہل خانہ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ دونوں حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلے تاکہ قریش بے خبر رہے۔ قریش آگہی پا کر آپ کے سفر ہجرت میں مداخلت، رکاوٹ، ہینٹرنس، ریزسٹنس، بیریئر نہ ڈالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت دعا فرمائی۔ پھر چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے بازار میں اپنی اونٹنی تھوڑی دیر کے لیے روک لی اور فرمایا، اے سرزمین مکہ، اللہ کی قسم تو روئے زمین سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب سرزمین ہے۔ اے سرزمین مکہ، اللہ کی قسم تو روئے زمین سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ترین سرزمین ہے۔ اگر مجھے تیرے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ یہ مکہ کی سرزمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اتر کر یہ فرماتے ہیں کہ اے سرزمین مکہ، اللہ کی قسم تو روئے زمین سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب سرزمین ہے۔ اگر مجھے تیرے یہاں نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا یعنی تیرے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا اس سرزمین مکہ سے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے تو کفار آپ کا پیچھا کرتے ہوئے غار سور تک پہنچے۔ غار کے دہانے پر جب انہوں نے مکڑی کا جالا دیکھا، تو کفار کہنے لگے کہ اگر وہ اس میں داخل ہوئے ہوتے
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اگر یہ غار سور میں داخل ہوئے ہوتے تو یہاں مکری کا جالا نہ ہوتا، لہذا یہاں تو نہیں ہوں گے وہ۔ در حقیقت یہ مکری اللہ تعالی کے لشکروں میں سے تھی، جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرما دیا ہے تیرے رب کے لشکروں کی تیرے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام تر اسباب، تمام تر وسائل اختیار کرنے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اعتماد صرف اللہ سبحانہ تعالی ہی سے تھا، اللہ ہی کی نصرت و تائید پر تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری رہے اور کیے، اے میرے رب داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے اے میرے رب داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر وسائل، اس قدر چاق و چوبند ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی مل کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی ہے تاکہ آپ کی امت بھی اللہ رب العزت کے سامنے دست سوال دراز کرنا سیکھے، اللہ سے کیسے دعا مانگے وہ سیکھے۔ اس عظیم دعا کا لب و لباب یہ ہے کہ آپ کا تمام سفر صدق و خلوص اور خیر و برکت، خیر و عافیت کا مظہر ہو۔ صدق و صفا کو اس مقام پر خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ مشرکین نے آپ پر عرصہ حیات زندگی تنگ کر کے اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ منسوب کرنے پر آمادہ کرنے کی لا حاصل کوشش کر رہے تھے۔ راست بازی کی بے شمار برکات ہیں، اس سے امن اور اطمینان اور خلوص حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما۔ میں اس وقت یہ اس بات کی دعا کی گئی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی قوت، اپنی طاقت عطا فرما جس کے ذریعے سے میں زمین کے طاغوتوں اور زمین کے مشرکین پر غالب آ سکوں اور براہ راست اللہ تعالیٰ کے قریب اور اس کی نصرت اور اللہ کی حمایت کے حصول کی تمنا کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار کرتے ہیں۔ دعوتی تحریک کے حاملین نصرت اور غلبہ کے حصول کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انہیں صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی قوت پر انحصار کرنا ہوتا ہے۔ کسی دینوی حاکم یا جاہو حشمت، جاہو جلال کے مالک کسی شخص سے نصرت اور حمایت طلب کرنا ان کے شایان شان نہیں ہوتا۔ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، دنیا کے سلاطین، دنیا کے حکمران بھی دعوت کے حامی اور اس کے لشکر میں شمولیت اختیار کر کے فلاح اور دین دنیا کی کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں اگر اللہ پہ تکیہ کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، نبی کی اطاعت کرے، صحاباؤں کے طریقے سے۔ البتہ یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ دعوت کی کامیابی
दावत इस्लाम हो, दावत खैर हो, दावत फिक्र हो, उसकी कामयाबी हुक्मरानों की नुसरत, हुक्मरानों की तायीद की मरहून मिन्नत नहीं होती, बल्कि उसकी कामयाबी का दारो मदार अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह सुब्हानु ताला के फजलो करम पर है। वो खालिक कायनात, दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों से बड़ा ताकत है, ताकतवर है, कहीं बड़ी ताकत रखता है। अल्लाह हमें भी ताकत अता फरमा, हमें भी रब के हुक्म पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमें भी सहाबा के तरीके से नबी को समझने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जब मुशरिकीन ने गारे सूर का अहाता कर लिया, घेराव कर लिया, देख लिया, समझ लिया कि शायद इसके अंदर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुम मौजूद हैं। अल्लाह की मदद कैसे आती है, ये अल्लाह ही का काम है। बस जरूरत है कि हम सलफ के मनहज को समझकर अपना लें अपनी जिंदगी में, तभी अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। मैं हूं एडवोकेट असलम परवेज और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक और पॉडकास्ट पर हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री ऑफ Abu Bakr Siddiq radiallahu anhum, about Medina, about historical event known as the Hijrah. मदीना में एंट्री नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह की मदद जब मक्का के मुशरिकीन ने गार का अहाता कर लिया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को अल्लाह ताला की मईत का एहसास दिलाकर दिलासा दिया, अल्लाह ताला की मदद का, सपोर्ट का एहसास दिलाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुम को खदशा लाहक हुआ कि अगर उनमें से किसी ने अपने पांव की जानिब निगाह दौड़ाई तो वो हमें देख लेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि दुश्मन जो हैं वो इतने करीब आ चुके थे, इनके गार के, इनके टनल के मुंह पे खड़े हुए देख रहे थे। और उस पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुम फरमाते हैं कि अगर ये अपने सर को झुकाकर अपने ही पांव की तरफ देखेंगे तो हम तो पकड़े जाएंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, ऐसे दो आदमियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा साथी अल्लाह ताला हुआ। यानी दो, एक अबू बकर सिद्दीक और एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, और तीसरा साथी यकीनन अल्लाह ही है जो मेरा और आपका रब है, मुझे और आपको पैदा किया, और जितनी भी जिंदगी में चीजें आएंगी सब अल्लाह की तरफ से, और जितने भी मसाइल हल होंगे अल्लाह ही के फजल से। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला का इरशाद मुबारका है, सूरतुल तौबा आयत नंबर 40, और सही बुखारी में भी इसकी तफसील है कि तीसरा अल्लाह है। अल्लाह सुब्हानो ताला सूरह तौबा में ये फरमाते हैं, अगर तुम इस नबी की मदद नहीं करोगे तो तहकीक अल्लाह ने उसकी उस वक्त मदद की थी जब काफिरों ने उसको मक्का से निकाल दिया था। वो दो हैं, वो दो में दूसरा था, वो दो मैं दूसरा था,
جبکہ وہ دونوں غار سور میں تھے، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا، غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ابو بکر صدیق کے ساتھ ظاہری طور پر اسباب کو اپناتے ہوئے چھپے ہوئے تھے کفاروں سے، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ دیکھیں یہ تو سامنے آ گئے ہیں، اگر یہ کفار، اگر یہ مشرکین مکہ، اگر یہ اسلام کے دشمن، اگر یہ اپنے ہی پاؤں کی طرف نیچے دیکھیں تو ہم تو دھر لیے جائیں گے، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالی سورہ توبہ میں یہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 40، کہ اگر تم اس جو تمہارے ساتھ ہے، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا، وہ دو میں دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار سور میں تھے، جب وہ نبی اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا، غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی، اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ غار سور میں 3 راتیں قیام کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کا آغاز کرنے کے لیے سفر مدینہ، ہجرت مدینہ کے لیے غار سے نکلے۔ مشرکین آپ کے بارے میں کچھ معلوم کرنے سے مایوس ہو چکے تھے، یعنی مشرکین کو نہیں معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کیا ہے، اور ان کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ چکی تھی، مشرکین کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ عبداللہ بن عریقت نامی جس مشرک آدمی کو اجرت پر سفر کا رہبر مقرر کیا گیا تھا، وہ 3 راتوں کے بعد مقررہ وقت پر اونٹنیاں لے کر غار سور پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کو مخفی رکھنے کے لیے، یعنی ہائیڈنگ رکھنے کے لیے، یعنی پوشیدہ رکھنے کے لیے اس نے ایسے راستے کا انتخاب کیا جو کسی کے تصور میں بھی نہ آ سکتا تھا۔ قریش مکہ نے مکہ مکرمہ کے اطراف، مکہ مکرمہ کے ارد گرد یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا خدا نخواستہ مردہ حالت میں لے آئے گا اسے 100 اونٹ انعام ملے گا، 100
کیملز اس کو انعام کے طور پہ دیا جائے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صورت لے کر آئے۔ قبائل عرب یعنی عرب کے قبیلے میں جب یہ بات یعنی انعام کی 100 اونٹ کے انعام کی بات عام ہو گئی تو سراقہ بن مالک نامی ایک شخص کے دل میں اس انعام کی یعنی 100 اونٹ کے انعام کی لالچ نے آگے بڑھایا اس کو، اور اس انعام کے حصول کا لالچ اس کے دل میں پیدا ہوا۔ سراقہ بن مالک نے اس انعام کے حصول کے لیے محنت کی، لا حاصل تردد کی، کوششیں کی، لیکن یہ کرشمہ قدرت تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ جو شخص آپ کا دشمن بن کر آپ کی گرفتاری یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے در پہ تھا، اسے اللہ تعالی نے شمع رسالت کا فدائی بنا کر یعنی پاسبان بنا کر اس کی کایا ہی پلٹ دی۔ یعنی جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آیا تھا 100 اونٹ کے لالچ سے، وہ خود اسلام کے دائرے میں آ گیا، شمع رسالت کا وہ سپاہی بن گیا۔ مدینہ میں دخول یہ ہے، اگر ہم اور آپ آج بھی اسلام پر چلیں تو ہماری زندگی میں شانتی، سکون، پیس، امن، چین آ جائے گا۔ مگر اسلام پہ چلنے کے لیے ایک بنیادی اصول کو سمجھیں کہ اپنی طرف سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ میرے رب نے جیسا قرآن میں فرمایا، میرے رسول نے جیسا احکام میں فرمایا، اور میرے صحاباؤں نے جیسا اپنے اعمال میں فرمایا کر دکھایا، بس یہی ہمارے لیے نجات ہے، صدقہ ہے، راہ نجات ہے، حصول جنت کا راستہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ History of migration. First Muslim people, first companion, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhum migrated to Medina with Muhammad Arabi sallallahu alayhi wasallam. He migrated from Mecca to Ghar Sur and from Ghar Sur to Medina. آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو تاریخ اسلام کی روشنی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی ہجری کا واقعہ۔ مدینہ میں دخول، مدینہ میں انٹری۔ مدینہ کے مسلمانوں کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر ملی تو مدینہ کے لوگ روزانہ بغیر ناغے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر چلے آتے تھے اور گھاٹی میں انتظار کیا کرتے تھے کہ سرور کونین آ رہے ہیں۔ لیکن جب دوپہر کے وقت گرمی شدت اختیار کر لیتی تھی تو واپس وہ مدینہ کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن طویل انتظار کے بعد جب مدینہ کے لوگ گھاٹی سے انتظار کرتے ہوئے لوٹ گئے تو ایک یہودی، جس کو جوز کہتے ہیں، ایک یہودی اپنے کسی کام کی غرض سے ایک بڑے ٹیلے پر یعنی ایک چٹان کے اوپر، پہاڑی کے اوپر چڑھا۔ اس نے دور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے ساتھیوں کو سفید لباس میں آتے ہوئے دیکھا تو یہ بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قوم عرب،
تمہیں اپنے جس سردار کا انتظار تھا وہ آ رہا ہے، تمہیں جس سرور کونین کا انتظار تھا وہ آ رہا ہے، تمہارا رہبر آ رہا ہے، ہمارا رہبر آ رہا ہے۔ آ گیا اللہ ہمیں ان کی سیرت طیبہ، ان کی سنت مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی صحاباؤں کی طرح دنیا کو بھی شاندار بنا دیں، اور صحاباؤں کی طرح ہم آخرت کے بھی امیدوار، جنت کے امیدوار ٹھہرائے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو وہ یہودی جو ہے وہ اپنے کسی کام سے شہر سے باہر گھاٹی کی طرف گیا، وہاں ایک بلند چٹان تھا، اس کے اوپر وہ چڑھا تو دیکھا اچانک کہ دور سے ایک بھیڑ، ایک رش، لوگ آ رہے ہیں۔ اس نے، چونکہ یہودی اپنے علم میں بھی ماہر ہیں، تورات میں بھی ذکر ہے کہ آئے گا ایک نبی، آئے گا وہ آخری نبی، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو یہودی کے عام لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، سچائی کا یقین تھا۔ ہاں، ان کی ضد کی وجہ سے، ان کے اندر کی ایٹھن کی وجہ سے، ان کے اپنے اندر جو ایک ایروگنس ہے، ایک تکبر ہے کہ میرے خاندان میں، بنی اسرائیل میں یہ محمد کائنات آخری نبی کیوں نہیں آیا، اس حسد سے، اس جلن کی وجہ سے یہودی آج بھی پسند نہیں کرتا، دل سے کرتا ہے پسند کہ ہے حقیقت، ہے سچا یہ نبی، لیکن منہ سے تکبر کے مارے، حیا کے مارے، شیطانی سوچ کے مارے، انا پرستی کے مارے اظہار نہیں کرتا۔ جس دن اس نے اظہار کیا سارے یہودی بھی مسلمان ہو جائیں گے، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو سب کو ایک رستے پہ لگا دیتے، ہم سب کو ایک ہی دین پر لگا دیتے، ایک ہی سوچ پر لگا دیتے، ایک ہی منہج پر لگا دیتے، لیکن اللہ نے دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان انبیاؤں کا ایک سلسلہ آیا، تاکہ اللہ ہمیں سب سے پہلے پیغام حق دے، پھر اس پر چلنے کے لیے توفیق کے ساتھ حوصلہ دے، اور وہی ٹیسٹ ہے، یہی آزمائش ہے۔ اللہ ہمیں اس آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے، یعنی ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ دے، عمل پر زندہ رکھے اور عمل پر خاتمہ دے۔ وہ یہودی کہتا ہے تمہیں جس سردار کا انتظار تھا وہ آ رہا ہے۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے لیے، دفاع کے لیے اسلحہ تھاما۔ اس زمانے میں جو بھی اسلحہ ان کا ہوا کرتا تھا، یعنی ڈنڈا ہے، برچا ہے، بلم ہے، تلوار ہے، لاٹھی ہے، لکر ہے، اسلحہ اسی کو کہا کرتے ہیں۔ اس اسلحے کو سنبھالا، اور استقبال کے لیے، ویلکم کے لیے، پروٹوکول کے لیے وہ سب مدینہ کے باہر دورے چلے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ انہیں ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دائیں جانب رخ کیا، اور بنو عمرو بن عوف کے محلہ میں، نیبرہڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، اور ماہ ربیع الاول، پیر کے دن، منڈے کے دن، سوموار کے دن کا یہ واقعہ ہے، جب مدینہ میں سرور کونین تشریف لائیں، ایمان کے ساتھ خوشیوں کا پیغام، سلامتی کا پیغام، جنت میں داخلے کا پاسپورٹ لے کر آئیں۔ وہ تھا دن منڈے کا، پیر کے دن کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم لوگوں سے ملاقات
کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بیٹھے تھے۔ انصار یعنی مدینہ کے لوگوں کو انصار کہتے ہیں، مکہ سے جو آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ تو مکہ کے لوگ مہاجرین ہیں، اور مہاجرین انصار دونوں بھائی بھائی بن گئے اسی اسلام کی محبت، اسلام کی بندھن سے۔ تو مدینہ کے انصار میں سے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے زیارت نہیں کی تھی، یعنی جن لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، مسلمان تو ہو گئے تھے مسلمانوں کی دعوت کی وجہ سے، مسلمانوں کے ادب و آداب اخلاق برتاؤ کی وجہ سے، لیکن انہوں نے دیدار رحمت العالمین نہیں کی تھی۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے کھڑے ہونے کی وجہ سے انہی کے لیے وہ لوگ ابو بکر ہی کو نبی سمجھ رہے تھے، محمد سمجھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ان لوگوں نے بائی فیس وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس پنڈال میں بیٹھے تھے، اور ابو بکر کے کھڑے ہونے کی وجہ سے، تقریر کرنے کی وجہ سے وہ لوگوں نے مدینہ کے لوگ سمجھے جنہوں نے نہیں دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہی آخری نبی ہے۔ جب دھوپ چھٹنے لگا، حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورج کی روشنی پڑی اور حضرت ابو بکر نے اپنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا، تب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، چونکہ اس سے پہلے وہ غلط فہمی میں تھے، لیکن جو ہی دیکھا کہ وہ جو مقرر تھا وہ اپنا چادر لیتا ہے اور چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سے لے کر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ میرے نبی کو، آپ کے نبی کو دھوپ، کرکراتی ہوئی دھوپ نہ لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا ابو بکر صدیق نے۔ تب جا کر انصار کو، مدینہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اصل نبی، اصل رسول اکرم یہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد پر مسلمانوں کو انتہائی مسرت نصیب ہوئی۔ انہوں نے اس مبارک دن کے موقع پر اپنے بہترین لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، گویا یوم عید تھا یہ ان کے لیے، اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ یوم عید ہے ہم لوگوں کے لیے، ہر دن یوم عید ہے ہمارے لیے، کیونکہ اگر ہم نے نبی کی سنت پر چلے وہی یوم عید ہے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ در حقیقت وہ یوم سعید، یوم عید سے بڑھ کر تھا، کیونکہ اس مبارک دن میں اسلام مکہ مکرمہ کی تنگ گھاٹیوں سے، مکہ مکرمہ کی تنگ گلیوں سے مدینہ منورہ جیسے وسیع دعوتی میدان میں اس طرح داخل ہوا کہ رفتہ رفتہ اطراف عالم اس کی خوشیوں سے، اس کی خوشبو سے، اس کی نور سے، اس روشنی سے معطر ہو گئے مدینہ، اور پوری دنیا آج اسلام کی روشنی سے منور ہو گئی، یعنی یہ گائیڈ لے رہے ہیں ہم سب، بلکہ جو نان مسلم ہے
وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈنس لیتے ہیں. آج بھی انہیں منہج نور و ہدایت، مہاجر صحابہ اکرام کے استقبال اور نصرت اسلام کی سعادت حاصل ہوئی. نصرت اسلام کی سعادت حاصل ہوئی ہم سب کو، سب سے پہلے مکی مسلمانوں کو، پھر مدنی مسلمانوں کو، پھر چلتے چلتے آج اللہ نے ہمیں وہ نور ہدایت عطا فرمائی، وہ نصرت ہدایت عطا فرمائی، وہ نصرت اسلام کی سعادت ہمیں بھی عطا فرمائی. اسی خوبی کی بنا پر مدینہ طیبہ اسلامی نظام کا مرکز قرار پایا. اہل مدینہ نے جس گرم جوشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین رحمت العالمین کا استقبال کیا، تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. دنیا میں اتنی زیادہ محبت کسی نے کسی سے نہ کی ہوگی، کسی عام نے خاص سے نہیں کی ہوگی، کسی خاص نے عام سے نہیں کی ہوگی. محبت کی انتہا، محبت کا عروج ہمالیہ سے بھی اونچا. محبت صحابہ اکرام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اور اس کی علامت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دیدار کے لیے ختم کر دیا. انہوں نے، وہ صحابہ تھے جن کو اپنی آنکھ کی روشنی اسی لیے پسند تھی کہ وہ دیدار سرور کونین کیا کرتے تھے، وہ دیدار محمد کیا کرتے تھے، وہ دیدار نور کیا کرتے تھے. ان کا نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہمیں بھی ایسے ہی محبت کرنی چاہیے کہ ان کے نام سے ہم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی سیرت پر، ان کی سنت پر ہمیں بھی چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہماری دنیا بھی آباد ہو، ہماری آخرت بھی سنبھل جائے. اسی لیے منہج نور و ہدایت، صحابہ اکرام کے استقبال اور نصرت اسلام کی سعادت حاصل ہوئی. اسی خوبی کی بنا پر مدینہ طیبہ اسلامی نظام کا مرکز بنا رہا، اور آج بھی اہل اقتدار کے لیے جو خوش نصیب لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ مدینہ جیسا ریاست بنائیں، ان پر لازم ہے کہ مدینہ جیسے ریاست بنانے سے پہلے مدینہ والے نے سب سے پہلے اپنے دوست بنائے، کمپینین بنائے، صحابہ اکرام بنائے، ان کے اوپر کام کیا، اپنے کارکنوں کو بہتر بنایا، اپنے دوستوں کو بہتر بنایا، اپنے رشتہ داروں کو قابل دید بنایا. تبھی جا کر وہ مدینہ کا جیسا ایک رول ماڈل بنا پائیں. اہل مدینہ نے جس گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا، تاریخ عالم، تاریخ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر پڑاؤ کیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم حضرت خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں ٹھہرے. سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اٹھنی تھی، وہ بیٹھی جا کر ایوب انصاری کے گھر میں. آگے ایوب انصاری کے گھر کے دروازے کے سامنے دیکھتے رہیے آگے کیا ہوتا ہے. اپنے ایمان کا خیال رکھیے، صحابہ اکرام کی طرح منہج اسلام کو اپنائیے، تبھی دین دنیا آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہسٹری
آف مائیگریشن، ہجرہ، اسلامی تاریخ کا درخشاں باب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑا، غار سور میں 3 رات کے لیے قیام فرمایا۔ ابو بکر صدیق ان کے ساتھ یار غار کے طور پر معروف ہیں۔ غار سور کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست ابو بکر صدیق کے ہمراہ اور گائیڈ کے ہمراہ مدینہ کو روانہ ہوئے۔ راستے میں بنو عمرو بن عوف کا محلہ پڑتا ہے۔ بنو عمرو بن عوف کے محلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع اول کے مہینے پیر کے دن پہنچے۔ حضرت ابو بکر لوگوں سے مخاطب ہوئے، چونکہ ابو بکر صدیق کی ایک خوبصورت عادت تھی کہ وہ سب سے پہلے ترجیح دیتے تھے دعوت کو، دعوت اسلام کو، دعوت توحید کو، دعوت فکر کو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بنو عمرو بن عوف کے محلے سے پھر نکل کر مدینے کی طرف رخ کیے۔ اہل مدینہ نے جس گرم جوشی کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، تاریخ دنیا، تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ جب مدینے میں پہنچے تو آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی، تو اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے گھر پر پڑاؤ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، خاص دوست حضرت ابو بکر صدیق وہ ٹھہرے حضرت خارجہ بن زید انصاری کے یہاں۔ بعد میں اسلامی سلطنت قائم ہوئی۔ یقیناً اسلامی سلطنت پیس آف کیک نہیں کہ یوں ہی آپ کو پلیٹ پر سجا کر مل گئی۔ انتھک محنتوں کے بعد یہ مقام ملا، بے انتہا آزمائشوں کے بعد یہ مقام ملا، بے انتہا مقابلوں چیلنجوں کے بعد یہ مقام ملا۔ ہر مرحلے پر اللہ کے نبی کے یہ سپاہی، یہ صحابہ ہر امتحان میں کامیاب ہوتے رہے۔ مملکت اسلامیہ، سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کیجئے جب مدبر کر رہے تھے آپ کی بابت وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ قید کر دے آپ کو یا قتل کر دے آپ کو یا نکال دے آپ کو، اور تدبیریں کر رہے تھے وہ، اور تدبیر کر رہا تھا اللہ بھی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ملاحظہ فرمائیے، اگر نہ مدد کرو گے تم اس کی، تو تحقیق مدد کی اس پیغمبر کی اللہ نے جب کہ نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ وہ دوسرا تھا دو میں سے جب دونوں تھے غار میں، جبکہ وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس نازل کی اللہ نے اپنی سکینت اس پر، اور مدد کی اس کی
مدد کی اس کی ایسے لشکروں سے کہ کہیں دیکھ کہ نہیں دیکھا تم نے ان کو، یعنی مکری کے جال سے اللہ تعالیٰ نے غار سور میں جب دشمن پہنچے تھے تو دشمنوں نے یہ دیکھا کہ یہ غار میں، یہ ٹنل میں، یہ سوراخ میں کیسے کوئی انسان رہ سکتا ہے، کیسے کوئی انسان پناہ لے سکتا ہے، یہ تو ویران ہے۔ ویرانی کے آثار یہ ہیں کہ مکریوں نے جال بنے ہوئے تھے، مکریوں کے جال جا بجا تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صبر آزما مراحل کو انتہائی جانفشانی سے مگر خوش سلوبی کے ساتھ طے کر لیا۔ اسلامی تحریک نے تقوی، ایمان اور عدل اور احسان پر مبنی ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جس نے اس وقت کی عالمی طاقت یعنی یورپ، روم اور فارس کو تہس نہس کر دیا۔ یہ اسلام کی طاقت تھی، یہ ایمان کی طاقت تھی۔ اسلامی دعوت کے آغاز سے ہی لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے ہم نوا آپ کے ساتھ رہے اور نبوت شمع رسالت سے حکمت اور ایمان اور اعتماد اور یقین اور تقوی اور اخلاص کے لحاظ سے خوب سیراب ابو بکر صدیق نبی سے ہوتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے آپ میں سچائی و راست بازی، محبت، عقیدت، عزم، شجاعت، اثبات، بلند ہمتی اور معاملہ فہمی، عقل سلیم کا استعمال جیسی صفات ابو بکر میں پیدا کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق نے ثقیفہ بن سعدہ کے معاملے میں لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کے موقع پر اور مرتدین اسلام کے خلاف محاذ آرائی کے سلسلے میں بڑے صبر اور استقلال کا، بہادری کا، جواں مردی کا، حکمت عملی کا، جوہر جوانی کا مظاہرہ کیا۔ ان تمام حساس معاملات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے تعمیر و ترقی، اصلاح و درستگی اور اتفاق اور یگانگت کے جذبے کو فروغ دیا۔ مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم رہے، اس بات پر توجہ دی گئی۔ یہ تھا سلطنت اسلامیہ پہلا دنیا میں اس اندھیرے میں روشنی کرنے والا، شمع محبت کو جلانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا یہ واقعہ ہے۔ آگے ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی صفات صحابہ عطا فرما۔ یاد رکھیں، اگر ان تین چیزوں کو ہم خیال رکھیں گے، تین باتوں کا ہم خیال رکھیں گے، تین معاملے میں ہم پورے اتریں گے، تین چیزوں کو ہم یاد کریں گے۔ ایک، اللہ کا حکم قرآن کے ذریعے ہم اس کو حفظ کریں، ہم اس پر چلیں، ہم اس پر عمل کریں، ہم اس پر عقیدہ رکھیں۔ اور دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اور ان دونوں پر یعنی قرآن اور حدیث پر عمل کیسے کیا جائے۔ ابو بکر صدیق کی حالات زندگی سنیں، ہمارے ایمان میں تازگی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔